اب ذرا آپ کو یہ عقیدہ آپ کا مضبوط ہو گیا، بزرگوں سے آپ کا تعلق جڑ گیا، غریب نواز کی عقیدت و محبت، ان کے تعلق سے آپ کے بہترین آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. تو اب ذرا ایک 5 منٹ اور دے دیجئے، ایک علمی گفتگو اس موضوع پہ کرتا ہوں قرآن کے حوالے سے. اجازت تو ہے نا؟ سردی زیادہ ہو رہی کیا؟ نہیں ہو رہی. قرآن کے حوالے سے. اور خدا کی قسم سنو، تم ہم مل کر اور دنیا کے پورے علماء مل کر ولی کی وہ شان اور عظمت بیان نہیں کر سکتے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. ایسی نرالی شان بیان کی ہے ولی کی، ایسی قوت، ایسا پاور، ایسی عظمت، ایسا رتبہ بیان کیا کہ آج تک بھی انسان کی عقل حیران ہے کہ اللہ نے ولی کو اتنی بڑی عزتوں کا مالک کیسے بنایا ہے. ولی کی شان. اور میں قرآن سمجھا دوں تو تمہیں غریب نواز خود بخود سمجھ میں آئیں گے. یہ انا ساگر میں پانی کٹورے میں کیسا آتا تھا، جے پال کو جوتیوں سے مار کے نیچے کیسے لاتے تھے، اونٹ بیٹھ جاؤ بولے تو کیسے بیٹھ جاتے تھے، یہ سارا منظر اجمیر کا آپ کو قرآن کی حوالے سے خدا کی قسم سمجھ میں آ جائے گا. میں ایک ولی کا مقام جو رب نے بیان کیا قرآن میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. ہوا کیا؟ آپ اتنی دلچسپی سے سن رہے تو اچھی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں. سنیے ہوا کیا. اللہ کے ایک پیغمبر تھے، ان کا نام تھا حضرت سلیمان علیہ السلام. کون تھے بولو؟ ذرا زور سے بولو نا یارو. ہاں ذرا آئندہ آئے تو نہیں، ذرا نعرے اورے لگانے کی کرنے کی ذرا پریکٹس کر لو. ہاں نکو لگاؤ وہاں گلی میں بولے تو وہاں دھوم دھوم کرے، یہاں لگاؤ بولے تو ٹھنڈے پڑ گئے. یہی چھے میاں میاں. نکو بولے سو کرتے، کرو بولے سو نہیں. سنو آپ، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، پوری دنیا پہ حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کی. پوری دنیا پہ پرندوں کی بولیوں کا علم جانتے تھے سلیمان علیہ السلام. پرندے یہ جو اڑتے ہیں ہواؤں میں پرندے، یہ پرندے کیا بات کر رہے سلیمان علیہ السلام سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، پھر ان کو ریپلائی بھی کرتے تھے. سبحان اللہ بولا. اماں کیا گھور گھور کے دیکھ رہے بھائی تم لوگ؟ 12 بج گئے کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیوں کا علم جانتے تھے. اب ہوا کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ تھا، اس کا نام تھا ہدہد. انٹرنیٹ پہ ہے اس کی فوٹو، دیکھو جا کے، اتنا پیارا ہے ماشاءاللہ. طبیعت خوش جانا دیکھے تو ایسی چونچ باہر نکلی، زبردست، خدا کی قدرت کا شاہکار ہے. اس کی خاص بات کیا تھی؟ بہت لانگ جرنی کرتا تھا، لانگ، بہت دور دور تک اڑتا تھا. شاہین کی خاص بات کیا ہے؟ اونچائی میں اڑتی ہے. ہدہد کی خاص بات کیا ہے؟ لانگ، بہت ڈسٹنس تک اڑتا ہے. اب حضرت سلیمان کا علاقہ ہے، پورا دنیا، سب کی خبر لا کے دینا ہے. تو ہدہد پرندہ جا کے خبریں لے کے آ کے حضرت سلیمان کو دیتا تھا. تو اس نے ایک مرتبہ ایک خبر پہنچائی سلیمان علیہ السلام کو کہ سرکار، ایک خاتون ہے ملکہ سبا، ان کا نام بلقیس ہے. سرکار اگر آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں گے تو مجھے قوی امید ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گی، کیونکہ بہت ہی با کردار، پاک دامن، با اخلاق عورت ہے، اور میری گزارش ہے آپ ان کو اسلام کی دعوت پیش کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ایک لیٹر لکھا کہ آپ خدا کی وحدانیت اور سلیمان کی رسالت کو آپ قبول کر لیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور آپ کو اسلام میں آنے کی دعوت دیتا ہوں. ایسے کہہ کر ایک لیٹر لکھا، حضرت بلقیس تک وہ لیٹر ہدہد پہنچایا. آپ نے پڑھا حضرت بلقیس نے. پڑھنے کے بعد حضرت بلقیس جواباً عرض کرتی ہے کہ آپ مجھے کوئی ایسی تعجب خیز چیز دکھا دے جس سے مجھے یقین ہو جائے کہ واقعی اللہ ہے اور آپ اس کے رسول ہیں. مجھے یہ یقین ہو جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ہدہد یہ لیٹر لایا. تو پھر حضرت سلیمان نے پھر ایک لیٹر لکھا کہ آپ میرے دربار میں تشریف لائیں، میں آپ کو ضرور بضرور کوئی نہ کوئی ایسی چیز دکھا دوں گا جس سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ اور میں اس کا رسول ہوں، یہ دکھا دوں گا. پیارے بزرگوں اور دوستو، اب اس کے بعد ہوا کیا؟ حضرت ملکہ سبا، حضرت بلقیس اپنے دربار سے نکلی حضرت سلیمان سے ملنے کے لیے.
تو ان کا دربار سلیمان علیہ السلام کے دربار سے اتنی دور تھا کہ آنے کے لیے 2 مہینے کا وقت لگ گیا. کتنا؟ تیز رفتار سواری دن بھر چلتی اور رات میں جہاں کہیں موقع ہوتا حضرت بلقیس آرام کر لیتی. پھر صبح میں سواری شروع، پھر رات تک چلتی، رات میں موقع ہوتا آرام کا. ایسا کر کے 2 مہینے کا وقت لگانے کے لیے. اب یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت بلقیس بالکل قریب آ گئی حضرت سلیمان کے دربار کے. بس ایک 5 منٹ میں دربار سلیمان میں داخل ہونے والی ہے. ملکہ سبا حضرت بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں 5 منٹ میں داخل ہونے والی ہے. 2 مہینے کا سفر طے کر کے آئی. اور یہاں حضرت سلیمان کو قاصد آ کر خبر دے رہا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، وہ ملکہ سبا بالکل دربار کے قریب آ گئی، چند ہی لمحوں میں دربار میں داخل ہونے والی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ وہ کچھ تعجب خیز چیز دیکھنا چاہتی تھی کہ میں کوئی ایسی چیز بتا دوں جس سے انہیں یقین ہو جائے کہ اللہ اور میں ان کا رسول ہوں. تو حضرت سلیمان نے کیا کیا؟ اپنے دربار میں اپنے درباریوں سے کہا، جو کہا رب نے سلیمان علیہ السلام کے بات کو قرآن میں درج کر دیا. حضرت سلیمان کہتے ہیں، قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. کہا ہے کوئی تم میں، درباریوں سے کہہ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام، ہے کوئی تم میں جو ملکہ سبا بلقیس کے میرے دربار میں آنے سے پہلے ان کا تخت جو ان کے دربار میں رکھا ہوا ہے وہ یہاں پہنچا دے. اور ملکہ سبا کا دربار ہے 2 مہینے کی مسافت کی دوری پر. اگر تیز رفتار سواری جو اس دور میں تھی وہ دن میں بھی چلے رات میں بھی چلے، آرام نہ کرے، 24 گھنٹے چلے، تو جانے کے لیے 1 مہینہ، پھر وہ آنے کے لیے 1 مہینہ، 2 مہینے کم سے کم چاہیے. اور یہ حضرت بلقیس 5 منٹ میں دربار میں آنے والی ہے. حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں مجھے وہ تخت ان کے جو دربار میں وہ چاہیے. اور پھر ایسا ویسا تخت بھی نہیں ہے چائنا کا کہ وہ سر پہ اٹھائے فولڈ کر لیے 1 گھنٹے پہ ڈال لیا. یاقوت و زمرود کا بنا ہوا ہے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں سلامتی کے ساتھ چاہیے، دھکا نہیں لگنا اس کو. اس دربار میں عام لوگ بھی بیٹھے تھے، جنات بھی بیٹھے تھے، اولیاء اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک جن جھٹ سے اٹھا. جن اٹھا، جن. کون اٹھا؟ جلدی بولو، ارے جلدی بولو جی، ہاں زور سے بولو. ہاں جن. کون کون دے کے ہاتھ اٹھاؤ. ارے جن کو کوئی بھی نہیں دیکھے. کس کے آنکھ پہ ہے ہاتھ اٹھاؤ. ارے لیڈیز میں بھی کوئی بھی نہیں اٹھائے. یہ سب بھامٹے بات ہے. جن آنکھ پہ آ گیا، وہ جا کے جن تمہارے آنکھ پہ کہیں کوئیں گا جی. اس کو کوئی بھی نہیں ملے، اپن ایک ملے، ارے اچھے دکھ رہے ہیں، بہت اسمارٹ ہے، بیٹھ جاؤ. ایسا نہیں ہوتا. جن بھی دیکھ سمجھ کے آتا جن، مگر اپنے پاس نہیں آتا. بہت لوگ آئے اس کو جا کے بیٹھنے کے واسطے. پیارے بزرگوں اور دوستوں، بہرحال جن کھڑا ہوا. کھڑا ہو کر جن کہنے لگا. کیا کہا جن؟ ذرا دیکھیے. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. جن کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو بھی قرآن میں درج کر دیا. جن کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے وہ تخت لا کے دے دوں گا. جگہ پہ اٹھنے سے پہلے مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب دربار لگتا تھا،
سلیمان علیہ السلام صبح بیٹھتے تھے تو شام میں اٹھتے تھے. دربار پہ صبح بیٹھتے تھے تو نقشبندی صاحب تقریر کرنے سے پہلے بیٹھے تو تقریر ختم کر کے اٹھتے تھے. مطلب 1-2 گھنٹے تو لگتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب آپ بیٹھتے تو کم سے کم 6-8 گھنٹے کے بعد اٹھتے تھے. کہا آپ کے اٹھنے سے پہلے، یعنی شام کو جب آپ اٹھیں گے اس سے پہلے لا کے دوں گا. حضرت سلیمان نے کہا بیٹھ جاؤ. اتنا ٹائم کہاں ہے، انہوں اب آنے والے دربار میں. اب لوگ چند لمحوں میں آنے والے، آپ 2-4 گھنٹے کی بات کریں، آپ بیٹھ جائیے. اور پھر جن کیا بولا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. جن بولا بے شک میں بڑا قوت والا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. اس میں جو ہیرے جواہرات ہیں نہیں نکالتا ہوں، سلامتی سے لا کے دیتا ہوں. اے چائے والے، کیا سمجھدار ہے چائے والا ہمارا. پیارے بزرگ اور دوستو، کاش کہ ہر چائے والا سمجھدار ہوتا. پیارے بزرگ اور دوستو، مسئلے کو سنو، مسئلے کو سمجھو میرے بھائی. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. کہا کہ بے شک میں بڑا قوت والا ہوں اور امانت دار ہوں. امانت دار کیوں کہا؟ کیونکہ اس میں جو ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا ہے، میں اس میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا، سلامتی سے لا کے دوں گا. قوت والا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ بڑا وزندار تخت تھا، میں اس کو اٹھا کے ڈال سکتا ہوں، میرے اندر اتنی قوت ہے. اسی لیے لوگوں کی آنگوں پہ اثرات ہو گئے. الماری کو ڈھکلا تو اتنی دور جاتی ہے الماری. مگر آج کل نیا ہی فارمولا چل رہا بھائی ہمارے پاس بھی. ذرا پیٹ میں درد ہوا، ذرا لوگ ڈاکٹر کہنے جا رہے، نہیں عامل صاحب کہنے جائیں گے. بابا اچھا علاج کرتے بولے، بابا کے پاس علاج ہے. بابا کے پاس گئے، اور یہ تمہارے آنکھ پہ جن ہے، جن کے اثرات ہو گئے، جن حاوی ہو گیا، جن قابض ہو گیا. ایک دم ڈرا دیا اس کو. کیسا کرنا بابا؟ 5,000 روپے لگتے. لو گمت. بابا میں دیتا ہوں. کیا کرنا؟ 3 لیمبو لاؤ. 3 لیمبو لے کے جن اتارتا. کہتے ابے ہولے 3 لیمبو سے سالن نہیں اترتا، جن کہاں سے اترتا؟ سب جاہلانہ فارمولے ہمارے پاس آ گئے. جس کے پاس غوث اعظم ہو اسے لیمبوؤں کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ جس کے پاس غریب نواز ہو اسے ناریلوں کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ اللہ والوں سے رشتہ مضبوط رکھو. یہ سب چیزیں آپ کے قدموں کے نیچے رہتی. غوث و خواجہ سے تعلق مضبوط، اولیاء اللہ سے تعلق مضبوط. خدا کی قسم 1000 جنات بھی اس کو بال بیگا نہیں کر سکتے جس پر غوث و خواجہ کا کرم ہوتا ہے. یہ سب ہم لوگ بنا لیے، یہ سب فارمولے ہی ہے. ایک عامل صاحب کے پاس ایسا ہوا، سنا دیتا ہوں، ذرا سن لو پلیز، اچھی بات ہے. صاحب میرے کو کام کو جانا دل نہیں پڑ رہا. آ کے بولتے سو لوگ، کام کو جانا دل نہیں پڑ رہا. صاحب میں اپنی بیوی کو دیکھا تو غصہ آ رہا میرے کو. بچوں سے بات کرنا دل نہیں پڑ رہا میرے کو. رات میں بستر پہ لیٹا تو نیند نہیں آ رہی صاحب میرے کو. اور ایسا بیٹھ گیا تو کمر میں درد ہو رہا. اور دوستوں سے ملے تو چڑچڑی ہو جا رہی طبیعت. اور کام پہ گیا تو بھاگ جانا دل بول رہا. اور دھوپ میں نکلا تو بہت پسینہ آ رہا صاحب میرے کو. سب سن کے عامل صاحب کہتے ہیں تیرے پر اثرات ہو گئے، اثرات کرتوت کرا دیے تیرے کو، نرسوں کی پوجا ہو گئی تیرے اوپر، جادو کرا دیے تیرے کو. اب انہیں پائلٹ ڈراوا، انہیں اور ڈرتا. صاحب کیا کرنا؟ کچھ نہیں، 10,000 11,000 روپے ہوتے، علاج ہو جاتا. یہ سب جاہلانہ باتیں میرے بھائی. ہر آدمی کو ایسی چھوتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کو بھی، کوئی بھی آج تک دنیا میں پیدائش نہیں ہوا جو بغیر بیوی سے لڑے کے زندگی گزار لیا. ٹینشن ہوتی چھوتی، وہ گھر میں رہیں گے تو ہوتی، اس میں ڈرنے کیا بات ہے؟ ٹینشن ہوئی تو عامل صاحب کہنے جاتے ہیں گھر کا مسئلہ گھر میں حل کر لینا. ہر ایک کی کمر میں تو میں بھی بیٹھے ہوا بیان کر رہا ہوں، اٹھے اب میرے کو بھی ہوتا درد، اب میں بھی عامل صاحب کہنے جاؤں.
کام کرنے گئے تو لوگوں کو اکساہٹ ہوتی، کیا روزانہ ہمیشہ اچھا کام کرنا دل بولتا. کبھی کبھی انسان کو چڑے، انسان ہے، کبھی دل نہیں بولتا. اب اس کے اوپر بھی جا کے آپ عامل صاحب پہلے بتا رہے ہیں دوستوں سے ہمیشہ اچھا ایسا کرتے. کیا کبھی کبھی اچھی بات ہوتی، کبھی چڑچڑا ہو جاتی، کبھی طبیعت ہوتی. ہمارے پاس کچھ بھی ہوتے کہ بس ہم لوگ ایسا سوچتے کچھ تو بھی ہو رہا ہوں گا، میرے کو کرا رہے ہوں گے، میرے اوپر کچھ تو بھی آ گیا ہوں گا، میرے کو اثرات ہو گئے ہوں گے. میں وہاں سامنے سے گیا تو کیا کی دکھا تھا میرے کو، ایسا شیڈو دکھتا بعد میں، کیا کی دکھا. عامل صاحب بولتے تو ہی چھے میرا گراک. یہ جہالت ہے میرے بھائی. ایسے کام کر کے آخرت کو برباد مت کر لو، جیب کو بھی پریشان. اہلے اپن لوگا کما رہے نہیں، جو بھی کمائے اس کو ذرا سیف رکھو بھائی. یہ کئی کو ڈال رہے 5,000 3,000 11,000 6,000. یہ جاہلانہ چیز ہے، اس کو بچاؤ. انشاءاللہ بچائیں گے. سبحان اللہ. اب آؤ پیارے بزرگ اور دوستو، پھر اب ہوا کیا؟ حضرت سلیمان نے کہا آپ بیٹھ جاؤ، اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ چند لمحوں میں دربار میں آنے والی ہے کوئی اور جو حضرت بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت لا کر دے؟ اللہ کا ولی کھڑا ہوا. ان کا نام آصف بن برقیہ تھا. کیا تھا؟ زور سے بولو. آصف بن برقیہ تھے. کھڑے ہوئے کہنے لگے قال الذي عنده علم من الكتاب. ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے سینے کو کتاب کے علم سے سرفراز کیا گیا تھا. اللہ کا ولی تھا، نام آصف بن برقیہ تھا. کہنے لگے انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک. ان يرتد الیک طرفک، یہ ہے ولی کی شان. اللہ بیان کر رہا ہے ان يرتد الیک طرفک. کہ اے اللہ، اے پیغمبر خدا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ مجھے اجازت دو، آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کے دے دوں. اللہ اکبر. یہ ہے ولی کی شان، یہ ہے ولی کا پاور اور ان کی قوت. یہ کوئی مولوی، مولانا، مفتی صاحب، عودان صاحب، سلام پڑھنے والے، فاتحہ پڑھنے والے بیان نہیں کر رہے ہیں. ولی کی یہ شان، یہ عظمت، یہ پاور، یہ رتبہ اس کو پیدا کرنے والا رب بیان کر رہا ہے. اور یہ بات نہیں اور لال کتاب ہری کتاب میں نہیں، ولی کی یہ شان قرآن مقدس میں لکھی ہوئی ہے. ارے میرے بھائی، اے راجستھان والوں، اے غریب نواز کے دیوانوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو. یہ جو قرآن میں جس ولی کا ذکر ہوا ہے، اس ولی کا نام آصف بن برقیہ ہے. اور آصف بن برقیہ 1,000 آصف بن برقیہ ایک طرف، میرا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ایک طرف. میرے بھائیوں، یہ ہے ولی کی شان. اللہ اللہ ہو کر اپنے ولی کی عظمت قرآن میں بیان کر رہا ہے، اس کا پاور بتا رہا ہے، اس کی شان بتا رہا ہے. کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ قیامت تک قرآن پڑھنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کو ماننے والوں، تمہیں پتا چلے کہ ولیوں کا مقام کیا ہوتا ہے، ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے. یہ پچھلے پیغمبر کی امت کا ولی تھا تو یہ شان ہے. میرے مصطفیٰ کی امت کے ولی کی شان تو اس سے کروڑ درجہ زیادہ افضل و اعلیٰ ہے. میرے پیارے بھائیوں، کیا سمجھتے ہیں آپ اولیاء اللہ کو؟ پلک چھپکنے کی دیر میں بولے سرکار آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ کے پلک ایسے مل کے سے جدا نے این یرتد الیک طرفک،
آپ کے پلک مل کے ایسے جدا نہیں ہوں گے، اس سے پہلے لا کے دے دوں گا. اور پھر کیا شان ہے میرے بھائی، صدقے جاؤ، فجر کی نماز پڑھے تو ظہر تک اللہ تعالیٰ خود بندے کی حفاظت کرتا ہے. فرشتوں سے نہیں کہہ رہا، اللہ خود کرتا ہے، اللہ خود. ظہر پڑھ لیے، عصر تک اللہ خود بندے کی حفاظت کرتا ہے. عصر پڑھے مغرب تک اللہ حفاظت بندے کی کر رہا ہے. مغرب پڑھے عشاء تک اللہ تعالیٰ خود بندے کی حفاظت کرتا ہے. اور بندہ عشاء پڑھ لیا، فجر تک اللہ خود بندے کی حفاظت کرتا ہے. نماز پڑھنے والا اللہ کے حفظ و امان میں ہے میرے بھائی. کیا نماز پڑھنے بیزاری؟ اچھا کتنی دیر لگتی؟ فجر پڑھنے 6 گھنٹے لگتے، ظہر پڑھنے 4 گھنٹے لگتے، عصر کو 1.5 گھنٹہ لگتا. فجر پڑھنے 10 منٹ، ظہر پڑھنے 12 منٹ، عصر پڑھنے 10 منٹ، مغرب پڑھنے 15 منٹ، عشاء پڑھے تو 20 منٹ. قصہ ختم. پورا کیلکولیشن کر لیے تو 5 نمازوں کو 1 گھنٹہ لگتا. کتنی؟ زور سے بولو جی، ایسے بات آتا حال میں 1 گھنٹہ لگتا میرے بھائی، خالی 1 گھنٹہ. 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے پورے اپنے. کہاں پھرنا ہے پھرو، کہاں جانا ہے جاؤ، کہاں آنا ہے آؤ، دوستوں کا نہیں جاؤ، خاندان میں جاؤ، بیگم کو لے جاؤ، ہوٹل میں جا کے دبا کے کھلا کے لے جاؤ. اللہ آتے آتے سسرال والوں سے بھی مل لے کے آؤ. صرف 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت بس. 23 گھنٹے پھر آپ کو آزادی ہے. اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے نماز میں رہو، 24 گھنٹے مسجد میں رہو، بولے گا نہیں؟ بولے رات میں مسجد میں سو جانا، تو دیوان خانے میں نہیں دیکھنا، ایسا نہیں. نماز پڑھ لے، چل جا گھر میں جا کے سو جا. کیا خدا کا قانون ہے، کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا. اور اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں سے وعدہ کر رہا ہے. وعدہ نماز پڑھنے والوں سے 1-2 وعدے نہیں، 70 وعدے کیا اللہ. نماز پڑھنے والے سے اللہ کے 70 وعدے ہیں، جس میں سے ایک وعدہ یہ ہے، تجھے ایسی جگہ سے رزق دیا جائے گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں جائے گا. ہم لوگ پریشان ہیں، نوکری نہیں مل رہی، ڈگری ہو گئی نوکری نہیں مل رہی، سعودی عرب گئے نوکری نہیں مل رہی، امریکہ کو گئے جاب نہیں مل رہی، وہاں گئے پریشان ہیں، گھر میں آئے کھانے کو نہیں ہے، ٹینشن ہے، وبال ہے. ہاں یہ سارا ٹینشن نماز نہیں پڑھنے کا ہے. بندے تو نماز پڑھ، تیرے رب نے وعدہ کیا ہے ایسی جگہ سے تجھے رزق دوں گا جہاں تیرا خیال و گمان بھی نہیں جائے گا. ایسی جگہ سے تجھے رزق دیا. پڑھو میرے بھائی نماز. پڑھیں گے اللہ راضی ہوں گا میرے بھائی. اللہ جی کون ہے؟ دیکھو اپن کیا اپنی اوقات ہے. آپ کو معلوم ہے اپن سانس لے رہے، کون کون سانس نہیں لے رہے؟ ہاتھ اٹھاؤ جی جلدی. پورے لے رہے اماں، بہت اچھے لوگ آئے بھائی، پورے سانس. لیڈیز بھی لے رہے. اچھا اللہ کا شکر ہے، لیتے رہو. پھگٹ میں یہ سانس فری آف کاسٹ، فری آف کاسٹ ہے یہ. اور یہ سانس ایسی چیز ہے پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں بکتی. یہ صرف فضل مولا سے چلتی ہے، بس فضل مولا سے چلتی ہے. یہ سانس کہیں بھی نہیں بکتی، کہیں نہیں بکتی، کوئی خرید نہیں سکتا اس کو. فری آف کاسٹ ہے. اب اگر کسی آدمی کی سانس رک رہی، ایسا ہو رہا، اس کو بولے سیدھا لینا ہے نارمل، جی ہاں صاحب 10,000 روپے دے، within سیکنڈ دیتا نہیں دیتا؟ سانس لینے آدمی پیسے دیتا، مگر یہ سانس پیسے دیے تو نہیں ملتی. یہ صرف اللہ کے فضل سے ملتی ہے. کسی کی سانس رک رہی، بولے میاں تیرے کو اور 2 سال کی سانس دوں گا، تیری پوری جائیداد دے دے، زمین دے دے، کاروبار تجارت دینے کو تیار ہو جاتا آدمی. لیکن ذرا غور کرو، ایسی لا قیمت سانس اللہ ایک دن میں ایک بندے کو کتنے مرتبہ دے رہا. ہم کو کئی کچھ سب کاؤنٹنگ کرنا چل رہی، چلنے تو مولانا کئی کچھ کے پر توجہ دے رہی. تو رکی جب غور کریں گے.
اتنا بھی ٹینشن لینے کا میری عمر ہے مولانا 26 کا ہوں میں، 26 میں 700 کا حساب کریں گے، 61 میں غور کریں گے، آفٹر ریٹائرمنٹ آئی ول تھنک۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، نہیں نوجوانوں، تم نہیں جانتے ہو یہ سانس کتنی ہے۔ ایک دن میں بندہ 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ زور سے بولو۔ اور ایک سانس میں بھی اللہ تعالیٰ رائی برابر کا فرق آنے نہیں دیتا، بندے کو دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، دیتا، بندہ اللہ کہہ رہا ہے لے میرے بندے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، بس شرط ایک ہے میرے بندے۔ پوچھے مولا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم یہاں گٹکے کھانے پیدا نہیں ہوئے، سگریٹا پھونکنے پیدا، تم یہاں زردے کے پانا کھانے کو پیدا نہیں ہوئے، فائٹنگ کرنے، گلے پکڑنے، مارنے، توڑنے، بیویوں سے لڑنے، کوٹوں میں کیسا ڈالنے، کچہریوں میں جالنے، زمینوں پہ لڑنے جھگڑنے، بھائیوں سے رشتہ توڑ رہے ہیں، باپ سے رشتہ توڑ رہے ہیں، ماں سے لڑ رہے ہیں، بہن سے لڑ رہے ہیں، بھونے سے لڑ رہے ہیں۔ یہ لڑائی جھگڑے کرنے پیدا نہیں ہوئے مسلمانوں۔ مسلمان لڑاکو چیز کا نام نہیں ہے، مسلمان ظلم کا نام نہیں ہے، مسلمان تکلیف کا نام نہیں ہے، مسلمان جبر کا نام نہیں ہے، مسلمان زیادتی کا نام نہیں ہے، مسلمان اخلاق کا نام ہے، مسلمان محبت کا نام ہے، مسلمان کردار کا نام ہے، مسلمان رحمت کا نام ہے، مسلمان ادب کا نام ہے، مسلمان تعظیم کا نام ہے، مسلمان درگزر کرنے والے کا نام ہے، مسلمان معاف کرنے کا نام ہے، مسلمان ساری دنیا کو چھوڑ کر خدا کے دربار میں سجدہ کرنے والے کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان۔ ہم یہاں لڑنے جھگڑنے پیدا نہیں ہوئے، ہم یہاں بد اخلاقی بد کرداری کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم تو رحمت للعالمین کا صدقہ لٹانے پیدا ہوئے ہیں، کردار مصطفیٰ کو اپنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نبی کو اپنا آئیڈیل بنا کر ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ سینما تھیٹر ہمارے پاس، فیس بک کے گندے گندے فلمیں، ڈرامے، بیکار چیزیں ہمارے پاس، یوٹیوب کے اوپر غلط ریسرچ ہمارے پاس، بیکار چیزوں کی سرچنگ ہے ہمارے بچوں کے پاس، لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری گندی چیزیں ہمارے پاس، ساری برائیاں، لڑائیاں، جھگڑے ہمارے پاس۔ بیوی شوہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے انڈیا پاکستان ہے کیا؟ ایسی ہے گھروں کی حالت، بننے کو تیار نہیں ہے۔ کیا میرے بھائی، کیا اخلاق ہے، کیا کردار ہے، کیا ہے یہ؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اپنے آپ کو بدلو۔ آج ہم لوگ یہ غلط حرکتوں کی وجہ سے یہ سارے عذابات ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں، یہ ساری ظالم قوم ہمارے اوپر مسلط ہو رہی ہے، یہ سارے بد دماغ، بد دیانت، بد مذہب ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں۔ صرف ہم نے اپنے پروردگار کو چھوڑ دیا، اپنے رب کو چھوڑ دیا، اس کے احکام کو چھوڑ دیا، نبی کی تعلیم کو چھوڑ دیا۔ اس لیے آج اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا میں سب کے سامنے رسوا کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، محتاج بنا کے رکھ دیا۔ آج ہمیں کوئی اوقات نہیں ہے ہماری۔ آج آؤ اپنے پروردگار کو پکارو، رب کو یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مددگار ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، پکارنے والوں کی رب سنتا ہے۔ اللہ سے مدد لو میرے بھائی، اللہ کو پکارو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد کرنے والا اللہ ہے، اس کے مصطفیٰ کے وسیلے سے، اس کے غوث و خواجہ کے صدقے سے مدد دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کی طرف آؤ میرے بھائی۔ ہمارا کو کاروبار نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، خالی چور توڑے نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، روئے تو ہوتا نہیں۔ آؤ سجدے کرو، دعا کرو، اے اللہ فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، دعا کرو، اللہ دینے والا ہے۔
میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اپنے حالات کو بدلیں گے اور کامیابی کی طرف آئیں گے انشاءاللہ کامیابی کی طرف. کامیابی نماز میں ہے، عبادت میں ہے، خدا کے دربار میں. ٹائم نکالو میرے بھائی. شیطان بہت روکتا، شیطان کا کام ہے. اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا بے شک شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. شیطان کا کام ہے صرف ہم کو گناہوں میں لگانا، بدکاریوں میں لگانا، سیاکاریوں میں لگانا، لڑائی میں، جھگڑوں میں، انتشار میں، اختلاف میں، فتنوں میں پھنسانا. یہ کام شیطان کا ہے. مگر شیطان کے ہر شر سے بچنا یہ کام مومن کا ہے. شیطان کے مکر و فریب کو سمجھے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی طرف آئے. میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. حضور نے کہا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، میرے کردار سے محبت کی، میری تہذیب سے محبت کی، میرے عادات و اطوار سے محبت کی. حضور کہتے ہیں فقط احبنی، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کس کے ساتھ ہوگا؟ سرکار کے ساتھ. ایمانداری سے بولو، اب سرکار کے ساتھ جنت میں کس کو رہنا ہے؟ ہاتھ اٹھا دو. سبحان اللہ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. میرے کو معلوم تھا پورے ہاتھ اٹھاتے بولتے. سرکار کے ساتھ جنت میں آپ کو رہنا ہے تو کیا سرکار کے ساتھ ایسی چلے جائیں گے جنت میں؟ داڑیاں کاٹے ہوئے ہیں، سرکار کے ساتھ میں جنت میں رہوں گا. داڑھی نہیں، میں نہیں چھوڑتا. ٹوپی، میں مسلمان ہوں مگر ٹوپی نہیں پہنتا. میں مسلمان ہوں مگر اسلامی لباس نہیں پہنتا. میں مسلمان ہوں مگر سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا. مگر جنت میں جگہ ہونا میں کو. ماموں کا گھر ہے، لکھ جا کے بھانجے کو چھوڑ دیتے. چچا کا گھر ہے، آؤ بھتیجے رہ جاؤ بولتے. سسرے کا دیوان خانہ ہے، آؤ داماد صاحب بیٹھو وہ بولتے. جنت ہے جنت، کوئی معمولی جگہ نہیں. 1,24,000 پیغمبر ہوں گے وہاں پر. مولا امام حسن کی مسند ہوگی، امام حسین کا حجرہ ہوگا. سرکار ابو بکر صدیق، سرکار عمر، سرکار عثمان، سرکار مولا کائنات علی المرتضیٰ ہوں گے. ایک طرف غوث پاک ہوں گے، ایک طرف غریب نواز ہوں گے، ایک طرف ماموں صاحب بھانجے صاحب رحمت اللہ علیہ ہوں گے، ایک طرف سرکار کمال شاہ صاحب قبلہ ہوں گے. ساروں کے بیچ میں جنت میں گناہگاروں کو رکھا جائے گا. کب؟ جب ہم یہاں نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے. ہمارے آقا ہمارے لیے سب کچھ ہے بھائی. ہم حضور کے غلام ہیں سرکار کے، اور عمل کر رہے ہیں غیروں کا. یہ کون سی زندگی ہے میرے بھائی؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بس آج اے راج نگر والو، راجستھان والو، ادے پور والو، اب یہ قسم کھا لو کہ آج کے بعد تم اپنا حلیہ ایسا نہیں بنانا. تم کو دیکھ کے پوچھنے کیا نام ہے میں تمہارا؟ پوچھنے کے بعد ڈر ہو رہا، عبداللہ بولتا کی رمیش بولتا کی. کیونکہ کون سے بھی اینگل سے نہیں عبداللہ دکھ رہا ہی نہیں. نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ منہ پہ داڑھی ہے، نہ چہرے پہ نماز کا نور ہے، نہ آنگ میں اسلامی لباس ہے. کہاں سے بھی نہیں عبداللہ دکھ رہا ہی نہیں. نام پوچھنا بابو، واٹ از یور نیم؟ اب عبداللہ بولا تو اللہ کا شکر ہے بھائی میاں بھائی چھے. محسوس نہیں ہو رہا میرے بھائی. کئی کی زندگی یارو، کئی کی مسلمانیت ہے یارو. 3 مرتبہ بغیر مانگے رب کھلا رہا ہے، اس کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے. رات میں بستر پہ لیٹتے کی خراٹے شروع. ارے اب بھی لیٹا؟ ہاں سو گیا بولے. کون دے رہا ہے نیند؟ بیوی. نیند بچوں کی وجہ سے آ رہی؟ نیند ماں باپ کی وجہ سے آ رہی؟ نہیں، نیند کا دینے والا اللہ.
صبح اٹھے کام کو گئے نہیں, کاروبار کو گئے نہیں, تجارت کو نہیں گئے, بیگم گرم گرم پکا کے دسترخوان بچھا کے آؤ جی کھانا ریڈی ہے. دینے والا کھا رزق کون؟ اللہ. ویسے رب کی نافرمانی کر رہے ہو یارو. ضرورت محسوس ہو رہی, جا کے بیت الخلا بیٹھے, ضرورت ہو رہی, فریش ہو کے نکل رہے. مست ہو گئے. ایک دن ضرورت رک گئی تو پتا چلتا ضرورت بولتے کس کو. اصلیت سامنے آ جاتی, پوری کائنات ہل جاتی جگہ پہ سے, خالی ضرورت رک گئی تو. ایک دن ایک آنکھ ایسا بند ہو گئی, کھلیچ نہیں تو معلوم ہوتا آنکھ بولتے کس کو. یہ جو بیچارے پیرالائسس پیشنٹ ہوتے ہیں, دیکھو جن کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے, پیرالائسس پیشنٹ, ہاتھ اٹھانا چاہتے اٹھتا ہی نہیں, اٹھاؤ نہیں اٹھتا, اب معلوم ہوتا ہاتھ بولتے کس کو. اللہ اتنی نعمت دیا, ناقدری ہے میرے بھائی ہمارے پاس, ناشکری ہے ہمارے پاس. میرے بھائیوں ناشکر مت بنو, شکر گزار بنو. اور اللہ شکر گزاروں کے لیے وعدہ کرتا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ شکر گزار بندوں کے لیے وعدہ کرا, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں نعمتوں میں اور اضافہ کر کے دیتا چلا جاؤں گا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ سرکار کی سنتوں پہ عمل کریں گے, جنت میں سرکار کے ساتھ رہیں گے. بس رہنا ہے تو کچھ اور کرنا نہیں ہے, مصطفیٰ کے طریقے کو زندہ کرنا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آ گیا ہے میرا حسن کا ایک خطرے سے پوری کائنات اور حسن یوسف بنایا گیا ہے. اللہ اللہ, یہ شان مصطفیٰ ہے دوستو. ہم نہیں سمجھے اس مقام کو. اللہ اللہ. اور سمجھاؤں, موڈ میں تو ہے نا بھائی, آپ موڈ میں تو ہے نا. وہ کرسی پہ بیٹھنے والے بھائی لوگ, سبحان اللہ سبحان, ارے واہ ماشاءاللہ. نہیں میں چپ پوچھ رہا ہوں جی, چھوڑو چپ پوچھا. میں پہلے ہی بولا تم نکو حضرت بولے تو بھی میں بولنے والا ہوں. کیا ہوا ایک بار, اللہ اللہ, سیدۃ النساء ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روٹیاں بیل رہی تھی. کیا بیل رہی تھی؟ روٹیاں. حضور باہر سے تشریف لائے, دیکھیں کہ ساری کائنات کے مومنوں کی ماں روٹیاں بیل رہی ہے. اللہ اللہ, ذرا بولے سبحان اللہ. ساری کائنات کے مومنوں کی ماں روٹیاں بیل رہی ہیں, تو حضور نے چاہا کہ آج عائشہ کی اس تھکن کو دور کر دیتا ہوں. ہائے 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 ہائے, قربان جائیں جی میرے نبی کے. نہیں, آگ لگانا, پھونکنا, جلانا, پھر توے رکھنا, سیکنا, روٹیاں ڈالنا, بہت تھکن کا کام ہے. اس لیے اپنے گھر کی عورتوں کی قدر کیا کرو. جا کے بیٹا فخر کر رہا ہے, امی میں 3000 کا جینس پینٹ لایا. ارے چچورے, 3000 کا جینس پینٹ خریدنا کمال نہیں ہے, دھوئیں گے کون؟ پٹھا ایک وقت خرید لے رہا, 40 وقت پہن لے رہا, 40 وقت اتارا, تو دھو رہے کون؟ کبھی ماں دھو رہی ہے, کبھی بیگم دھو رہی ہے, کبھی بہن دھو رہی ہے, کبھی بیٹی. اور اب تو نیا فیشن بنا, 55 کے ہو گئے حضرت, جینس پہن رہے ہیں. کچھ تو لحاظ رکھو عمر کا, ایک عمر ہوتی فیشن کرنے کی. 55 میں بھی جینس ٹی شرٹ. اچھا جینس ٹی شرٹ پہنے تو پہنے, پٹھا پھر 220 لے کے نکل رہے بھائی, پلسر. لوگ بول رہے ہیں کیا چاچا, خبردار اب بولا چاچا نہیں بولنا بولے لوگوں کے سامنے. قدر کرو ماؤں کی, قدر کرو بیویوں کی. نہیں, قدر کرنا نہیں کرنا, بولو کرنا.
پینٹاں دھو کے ڈال رہے ہیں, کپڑے دھو کے ڈال رہے ہیں, روٹیاں بیل کے دے رہے ہیں, گرم گرم روٹی ہونا, صاحب کو پھر آتے کی چائے ہونا, نیند میں سے اٹھ کے پکا کے دینا, ٹفینہ بن کے دینا, ان کے بچوں کو سنبھالنا, اماں جان کو سنبھالنا, بابا جان کو سنبھالنا. قدر کرو عورتوں کی. دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ لڑتا ہے. تھرڈ کلاس لوگ ہیں وہ جو اپنی بیویوں سے لڑتے ہیں. بالکل نکلی ہوئی قوم ہے وہ. احساس نہیں ہے انہیں عورتوں کی خدمت کا, کتنی تکلیفوں کے ساتھ. ایک دن کپڑے دھو, پتا چلے گا کتنا سخت کام ہے. ناک بند ہو جاتی, بچے کی چڈی ہاتھ میں آ گئی تو خدا کی قسم وہ ماں کی ممتا ہے جو 7 سال تک اپنے بچوں کے چڈیاں دھو کے زندگی گزار رہی ہے. قدر کرو دوستو, ہم نا قدرے ہو گئے ہیں. آج ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں ہمارے لیے دعا نہیں کر رہی, اس لیے اللہ کی رحمت نہیں آ رہی ہے گھروں میں. ہماری ماں ہمارے لیے دعا نہیں کر رہی ہے, اس لیے اللہ کا فضل نہیں آ رہا ہے ہمارے گھروں میں. ہماری بہنیں ناخوش ہیں ہمارے سے, اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے. ٹھہر کے ایک مرتبہ استری کرو, معلوم ہوتا ہے استری کرنا کیا چیز ہے. افسوس افسوس جو انسان خود اپنے گھر والوں کی قدر نہیں کرا, انہیں محلے والوں کی, شہر والوں کی کیا خاک قدر کریں گا. اس لیے آج ہم رسوا ہو رہے ہیں دوستو. قدر کرو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی, کریں گے انشاءاللہ. آئے ہائے ہائے, رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں. حضرت عائشہ روٹیاں بیل رہی ہیں. گرمی کی شدت کی وجہ سے رخسار عائشہ سے پسینے کی بوندیں ٹپک رہی ہے. رحمت للعالمین کو دیکھا نہ گیا, چاہا کہ آج میری عائشہ کی تھکن دور کر دوں. آئے ہائے ہائے, محبوب ہے, محبوب رب العالمین ہے. چاہا کہ میری زوجہ مطہر کی تکلیف کو دور کر دوں, خوشیوں میں بدل دوں اس تکلیف کو. اور آج کل نیا سسٹم چل رہا, بیچاری بھاؤ ٹھہر کے پکاری کر رہی, جا کے بیٹا ٹھہر گیا. بیوی چھے نا بھائی, میری بیوی پکاری بول کے جا کے بازو ٹھہرا. اندر کمرے میں سے آواز آتی امی کے, جورو کا غلام چلے گا اندر. لو, بیوی کے بازو ٹھہر جانا خدا کی قسم جورو کے غلام ہونے کی علامت نہیں ہے, اچھے شوہر ہونے کی علامت ہے. اچھے شوہر ہونے کی علامت ہے. عورتیں بھی خود ماحول بگاڑتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کے اوپر پلٹ کے مصیبتیں آتی ہیں. بہن بولتی ہم تو 10 سال سے پکائے, اب تک آ کے ہمارے بازو نہیں ٹھہرا. بیوی پکاتے کی بازو ٹھہر گیا. بیوی کے بازو ٹھہر سکتے, بہنوں کا نے ٹھہر کے چچورا پنا نہیں کرتے. بولو نا جی. بہن کا مقام الگ ہے, بہن سر کا تاج ہے. بہن کی عزت الگ ہے, بہن کے ساتھ ریلیشن الگ ہے, بہن کے ساتھ بھائی کا تعلق اور بھائی کی محبت الگ ہے, بھائی کی محبت, بھائی کا پیار الگ ہے. بیوی کے ساتھ تعلق اور محبت الگ ہے. اس سے اس کو کمپیر, ہمارے ساتھ ہمارا بھائی ہنستا ہی نہیں, خالی بیگم کے ساتھ ہی ہنستا. بیگم بولتے اس کو جس کے ساتھ ہنستے. بولو جی سبحان اللہ. پوری پرابلم سالو کر دے رہا ہوں میرے بھائی, لیڈیز ہے اندر. اب تو شکر گزار بنو بھائی. بہنوں کے ساتھ ہنس ہنس کے چچورا پنا, بہنوں کو بٹھا کے لے کے جا کے ہوٹلوں میں کھانا نہیں کھلاتے, بہنوں کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے ٹی ویاں فلماں نہیں دیکھتے. ویسے تو بیوی کے ساتھ بھی نہیں دیکھتے, کئی فلم دیکھتے سمجھیں گے کوئی مصیبت. ایک ریلیشن بہن کے ساتھ الگ ہے, بیگم کے ساتھ الگ ہے. آمنہ کا لال آیا ہے, دیکھا کہ حضرت عائشہ گرمی کی شدت سے تپش سے پریشان ہو رہی ہیں, روٹیاں بیل رہی ہیں, کیونکہ چھوٹی عمر کی تھی, چھوٹی عمر کی تھی بالکل. آئے ہائے, حضور نے کیا کیا, چاہا کہ میری زوجہ کی تکلیف دور ہو جائے. حضور نے کہا عائشہ تم بیل دو میں سیک دیتا ہوں. آئے ہائے ہائے, سبحان اللہ. عائشہ تم بیل دو میں سیک دیتا ہوں. حضرت عائشہ نے بیلا, بیل کے حضور کے ہاتھ میں دیا. حضور ہاتھ میں روٹی لیے توے پہ ڈالے. اب حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ توے پہ روٹی سیکے ہی نہیں جا رہی, نہ اس کو آگ لگ رہی ہے, نہ انہیں گرم ہو رہی ہے, نہ وہ پک رہی ہے. اب وہ پھونکتی جا رہی ہے, پھونکتی جا. حضور نے کہا عائشہ ٹھہرو میں پھونکتا ہوں. آئے ہائے, پھونک رہے, روٹی پکی نہیں رہی ہے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی دیر ہو گئی روٹی پک نہیں رہی ہے, آقا بات کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے, رحمت للعالمین بیان کرتا ہے جماعت
امت والو کان کھول کے سنو، آمنہ کے لال کا مرتبہ تو دیکھو۔ مصطفیٰ بیان کرتے ہیں عائشہ جسے میرا ہاتھ لگ جائے اسے زمین کی آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ فیضان مدینہ، پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جاؤ نبی کے مقام پر۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ، کیا شان والا نبی دے دیا میرے بھائی اللہ۔ ارے ہم لوگاں تو دیوانے سنیاں ہیں، ہم لوگاں خالی سال میں ایک وقت میلاد کا جلوس نکالتے۔ اللہ نے تو اتنے بڑے مرتبے والا نبی دیا، روزانہ جلوس نکالنا نبی کا، ڈیلی میلاد النبی منانا نبی کی، ایسی شان والا نبی پیدا کر دیا اللہ نے، ایسے شان والے کی امت میں ہم کو پیدا کر دیا ہے اللہ نے۔ اللہ اللہ، ایسے مرتبے کا مالک ہے ہمارا نبی۔ اس لیے میرے پیارے مسلمانوں، یہ بازو والوں کی باتوں میں آ کر اپنے دین کو خراب، اپنی آخرت کو برباد۔ اللہ اللہ، اب لو ایک اور سنا دیتا ہوں، حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں ہے، نسائی شریف میں بھی ہے۔ سیدۃ النساء ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نکاح کے بعد حضور کے گھر تشریف لائی اور چاہتی تھی کہ رحمت للعالمین کی خاص خدمتوں کی سعادت نصیب ہو جائے۔ حضور بیت الخلاء تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ نے چاہا کہ حضور کی اجابت کو صاف کرنے کا شرف بھی حاصل کر لوں۔ اللہ اللہ، حضور بیت الخلاء سے تشریف لے آئے، واپس آئے۔ حضرت عائشہ اندر تشریف لے گئی تاکہ حضور کی اجابت کو صاف کرے، کیونکہ وہ ڈرینیج کا زمانہ، وہ فلیش کا دور، وہ پانی مارنے کا دور، وہاں پر ڈرینیجیں نہیں تھی، وہاں سے اٹھایا جاتا غلاظتوں کو باہر کسی مقام پر لے جا کر پھینکا جاتا۔ تاجدار کرم کی غلاظت نجاست کو صاف کرنے کے لیے تاجدار کرم کی نجاست کو صاف کرنے کے لیے حضرت عائشہ نے چاہا کہ میں حضور کی نجاست کو صاف کرنے کا شرف حاصل کر لوں، یہ خدمت کا موقع مجھ کو نصیب ہو جائے۔ اللہ 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 اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اجابت خانے سے نکلنے کے بعد اندر تشریف لے جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ نجاست نہیں ہے، وہاں پر نجاست، سوچتی ہے کہ شاید حضور نے نجاست نہیں فرمائی، واپس تشریف لا لی۔ اللہ اللہ، حضور دوسرے دن اجابت خانہ تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے، حضرت عائشہ تشریف لے جاتی ہے تاکہ اجابت صاف کر دوں، دیکھتی ہیں کہ دوسرے دن بھی وہاں اجابت نہیں ہے۔ حضور تشریف لا لی، حضرت عائشہ نے سوچا کہ شاید حضرت نے آج بھی اجابت نہیں فرمائی۔ تیسرے دن حضور اجابت خانہ تشریف لے جاتے، اجابت فرماتے ہیں، واپس تشریف لائے۔ حضرت عائشہ نے چاہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ حضور کی اجابت شریفہ کو صاف کر دوں، مگر دیکھا کہ تیسرے دن بھی اجابت، پریشان ہو گئی۔ ایک دن نہیں ہوا، دوسرے دن نہیں کرے، تیسرے دن آخر اجابت، حضور اجابت خانہ جاتے ہیں، پھر اجابت نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بڑے فکر کے ساتھ اجابت خانے سے باہر نکلتی ہے، حضور 3 دن سے دیکھ رہے ہیں، حضور نکلتے، حضرت عائشہ جاتی ہیں، 3 دن سے دیکھا، حضور نے کہا کہ نہیں، اب ان کو بتا دینا چاہیے۔ ان کے چہرے پر فکر دیکھی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ میں اجابت خانے سے نکلتا ہوں، تو اندر تشریف لے جاتی ہو، بات کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے اجابت صاف کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرا نام ان خدمت گزاروں میں بھی لکھا جائے کہ عائشہ وہ ہے جو نبی کی اجابت صاف کیا کرتی تھی۔ میں ان خادموں میں اپنا نام لکھانا چاہتی ہوں، مگر یا رسول اللہ 3 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ وہاں اجابت نہیں آئے۔ تو نبی نے مسکرا کر کہا، عائشہ کیا تم مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہو؟
اللہ اللہ کہا یا رسول اللہ نہیں، میں آپ کو اوروں کی طرح نہیں سمجھتی ہوں، آپ پیغمبر خدا ہے، آپ سید المرسلین ہے، آپ لامکاں کے مکی اللہ کے حبیب ہیں یا رسول اللہ، مگر میں نہیں جانتی کہ وہ اجابت نظر کیوں نہیں آ رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ سن لو، میرے رب نے مجھے اس شان کا مالک بنایا ہے کہ آج تک کسی نے بھی میری اجابت کو نہیں دیکھا، جب میں اجابت کرتا ہوں تو زمین پھٹ جاتی ہے اور میری اجابت کو زمین کا لقمہ بنا دیا جاتا ہے۔ ارے تکبیر، ارے رسالت۔ اللہ اللہ، شان مصطفیٰ تو دیکھو دوستو، کیا مقام ہے حضور کا، کیا شان ہے حضور کی میرے بھائی۔ افسوس ایسی عظمت والے نبی کی عظمت کو نہیں سمجھی قوم، خالی کلمہ پڑھ رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کون ہے رے، خالی کلمہ پڑھ لے تو ہو جاتا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، تو پتا چلا کہ محمد کا ثانی بھی نہیں ہے، اسی لیے تو رب نے اپنے نام کے ساتھ نام کو جوڑ کے رکھا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی پوچھنے لگا، بولے آپ لوگ کہتے ہیں اے علی کہ اللہ حضور کو بہت چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے۔ بولے جی ہاں بے شک اللہ حضور کو بہت چاہتا ہے، پوری کائنات ایک طرف، آمنہ کا لال ایک طرف، اللہ اپنے حبیب کو اتنا چاہتا ہے۔ بولے علی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا نام پہلے، محب کا نام بعد میں ہونا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے محمد الرسول اللہ محبوب ہے تو ان کا نام پہلے، اللہ محب ہے تو لا الہ الا اللہ بعد میں ہونا چاہیے تھا، مگر یہ مسئلہ الٹا ہے، محب کا نام پہلے ہے، محبوب کا نام بعد میں، لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد الرسول اللہ بعد میں ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو علی نے جواب دیا کہ سن، اللہ نے چاہا۔ ٹیڑے سوالاں کرنا یہودیوں کی نشانی ہے، اچھے جواب دینا علی والوں کی نشانی ہے۔ میں بولا نا آپ کو، یہ ٹینشن شروع سے ہے، جب چہرے الگ تھے عقیدے الگ تھے، اب چہرے الگ ہے عقیدے الگ ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، علی نے کہا سن، اللہ نے چاہا کہ اگر محبوب کا نام پہلے اور محب خدا کا نام بعد میں رکھے تو کوئی لینے والا ناپاک اپنی ناپاک زبان سے پہلے نبی کا نام لے گا تو رب کو یہ گوارا نہ ہے، یہ رب کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی ناپاک پیارے مصطفیٰ کا نام پہلے لے لے، تو اس لیے اللہ نے لا الہ الا اللہ پہلے رکھا تاکہ جیسے ہی لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو زبان پاک ہو جائے، اور پاک ہو گئے تو تب کہے محمد الرسول اللہ۔ ارے تکبیر، ارے رسالت۔ پیارے بزرگ اور دوستو، سمجھو نبی کو، نئے نئے آئٹمہ نکالنے سے دین نہیں چلتا، دین چلانے کے لیے دین لانے والے سے محبت ہونا، لوگوں کو ارے محبت کر بھائی نبی